نور، جیسے عبادت نور بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اسی طرح یا علی مدد کرنے سے جو مومن کے سینے میں علی کی محبت کا نور ہے وہ اللہ سے عرض کرنے لگ جاتا ہے اس کی مدد کا۔ یہ مدد ہے، نفس والی مدد نہیں ہے، ایمان والی مدد۔ ایمان نور کو کرتا ہے، نفس تو ایمان لایا ہی نہیں۔ جو ایمان ہی نہ لایا ہو اس کے لیے ہم علی سے مدد کیوں مانگے؟ جو ایمان لایا اس سے لے، ایمان کون لایا؟ کہا جسے اللہ نے نور عطا کر، اور نور کسے عطا کیا؟ کہا جسے علی کی محبت عطا کی۔ اور محبت کسے عطا کی؟ کہا جس نے اللہ رسول سے محبت لے لی علی کی۔ اور دینے والا، محبت کے بارے میں بتانے والا، محبت کی طرف بلانے والا اور محبت کا درجہ سمجھانے والا وہ اللہ اور رسول ہے کہ علی کی محبت کا کیا مقام اپنے سے ظاہر کیا۔ علی کی محبت کا مقام، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا مقام بھی اپنے سے ظاہر کیا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ محمد سے محبت کرتا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ تو سمجھو علی کی محبت کس کے دل میں ہوگی؟ جس کے دل میں محمد کی محبت ہوگی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس کے دل میں ہوگی؟ جس کے دل میں خدا کی محبت، یعنی کہ اللہ کی محبت۔ ایک محبت ہی تینوں محبتوں کی گواہی ہے۔ اللہ ہی کا، رسول ہی گواہ ہے تینوں محبتوں کا۔ اللہ کی محبت کا بھی گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا بھی گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور علی کی محبت کا بھی گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو علی سے محبت کرے یعنی کہ مومن کی محبت کا گواہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہی تو محمد کی ہے، محبتیں تو چار ہیں، گواہی ہے یہ۔ اللہ نے اپنی محبت کی آگے گواہی نہیں دی، نبی نے۔ اس لیے نبی جس بات کی تصدیق کر دے، گواہی دے دے، مسلمان اسے مانتا ہے تو مسلمان ہے۔ اگر نبی کے فرمان کو مانتا ہی نہیں ہے وہ منافق کیا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس زمرے میں کہ نبی کی بات کا منکر ہو گیا تو کافر ہو گیا۔ تو منافق کی کثرت کافروں سے اٹھے گی، تو وہ کافروں کے دوست ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، مومنوں کے دوست نہیں ہیں، مومنوں کے دشمن ہیں۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ان کا ہوگا نا، جس کا دوست جو اس کا جیسا ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اگر تم اللہ رسول کے دوست ہو جاؤ گے تو اللہ رسول کو جو عطائیں ہوں گی وہی تم پہ عطائیں ہوں گی۔ اگر کافروں کے تم دوست ہو جاؤ گے تو جو ان کو جہنم میں عذاب دیے جائیں گے وہی تم کو دیں گے۔ تو منافق کا آدھا کافر ہوگا، تو کافروں کو خوش کرتا ہے۔ کافر کیسے خوش ہوتا ہے؟ جب وہ منافق مسلمانوں کے خون اور ریزی کرے گا، دکھ اور تکلیف دے گا، دکھ اور تکلیف جب مسلمان کو، مومن کو ملتی ہے تو کافر خوش ہوتا ہے، ابلیس خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تکلیف دینے سے مسلمان کو جب کوئی تکلیف دیتا ہے خوش کون ہوتا ہے اور لعنت کون کرتا ہے؟ جب مسلمان کو کوئی تکلیف دیتا اللہ رسول اور اس کے فرشتے لعنت دیتے،
ٹھیک ہے. اور خوش کون ہوتے ہیں؟ ابلیس، اس کے دوست شیاطین اور کافر خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قرآن کے فرض ہے. نماز سے نہیں خوش ہوتے، ساری پڑھ لے. نماز سے ناراض بھی نہیں ہوتے، ساری پڑھ لے. کافر بھی نہیں ناراض ہوتے، منافق بھی نہیں ناراض ہوتا، شیطان بھی نہیں ناراض ہوتا. روکتا تم، دشمن نہیں بنے گا، روکے گا. یہاں خوش ہوتا ہے، خوش. اس لیے پوری دنیا نماز میں تمہیں روکے گا. اگر تم پڑھے گا تو کافر جگہ دے دے گا نماز. ٹھیک ہے. میں کیا کہے گا؟ دوسروں کو نہیں بلانا اعلان کر کے، وہ اعلان کرنا ہے عبادت کرنا. اس لیے ان کے ملکوں میں اعلان نہیں ہوتا، عبادت ہوتا ہے. عبادت ہوتی ہے مگر اعلان کر کے عبادت کرنا یہ فخر ہے، فخر، طاقت ہے. یہ کمزوری ہے، یعنی کہ غلبہ ہے اذان. تم جہاں غالب ہوگے اذان دو گے، اور جہاں غالب نہیں ہوگے تم اذان نہیں دو. کیوں؟ اصول غالب کو اکثریت آنے کے اصول زیادہ مانے جائے. تم اکثریت میں نہیں ہو، تمہاری کیسے مانی جائے گی؟ مگر عبادت روکی نہیں جائے. جس طرح پاکستان میں ہے کہ اکثریت والے اعلان کرتے ہیں، جو اکثریت نہیں ہے عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں مگر اعلان نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اسی طرح پوری دنیا کے ہندوستان میں قانون نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کہیں اعلان کرتے ہیں، کہیں نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ وہاں بھی اکثریت بھی کی جاتی ہے. کیا؟ ٹھیک ہے. جس علاقے میں مسلمان زیادہ ہوتا ہے وہاں اعلان ہو جاتا ہے، جہاں نہیں ہوتا وہاں نہیں اعلان ہوتا. وہاں اکثریت کی بنا پر تم نے اعلان کیا کہ اسی طرح یہاں بھی ایسا ہے. جہاں شیعوں کی اکثریت ہوتی ہے وہاں اعلان ہو جاتا ہے، یعنی اذان ہوتی ہے. جہاں نہیں ہوتی وہاں عبادت ہو بھی ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی. عبادت سے کوئی نہیں روکتا تمہیں، للکارنے سے روکتا ہے. اس لیے عبادت سے نہیں روکا تھا. کیا؟ للکارنے سے. للکار کس کو کہتے ہیں؟ حق پہ بولنا، حق پہ بولنا، اس کو للکار کہتے ہیں. کیا؟ تو حق پہ بولے گا تو تجھے لوگ روکیں گے. تو حق کی عبادت کرے گا تجھے کوئی نہیں روکے گا. ثابت ہوا عبادت سے کوئی نہیں ڈرتا. تو عبادت کو ڈرنے جو ڈرتے اللہ سے ان پہ فرض ہوئی ہے. عبادت ڈرانے کے لیے نہیں ہے، عبادت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں. ڈرانے کے لیے کیا ہے؟ للکار، یعنی کہ میدان میں نعرہ حق کا مارنا. اسے لوگ دباتے ہیں، عبادت سے وہ نہیں آتا. یعنی کہ انسان کی فطرت ہے کہ حق کی آواز کو دباتا ہے، حق والے کی عبادت نہیں چھڑاتا. عبادت جتنی مرضی تو حق والے کی کر، مگر جب حق پہ بولے گا تو تجھے پتہ چلے گا مخالف. اس لیے بہت سے عالم دین اور صوفیاء اکرام عبادت تو کرتے ہیں
مگر حق پہ نہیں بولتے، تو حق کے بولنے پہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے دشمن کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، مگر عبادت میں اللہ کے دشمن تیرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کیا؟ یعنی کہ شیطان بھی تیرے ساتھ کھڑا ہو، منافق بھی تیرے ساتھ کھڑا ہو، کافر بھی کھڑا ہو جاتا ہے مفاد کے لیے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، مگر جب حق کی بات آتی ہے تو وہ نہیں کھڑا ہوگا۔ کیا نہیں کھڑا ہوگا؟ تو ثابت ہوا حق کے لیے نکلنا ہر مسلمان کا کام نہیں ہے، صرف علی کی محبت والے نکلے، مگر عبادت کے لیے ہر مسلمان نکل پڑے گا، ہر مسلمان نکلے عبادت۔ اللہ نے عبادت میں پردے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے عبادت کے لیے ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے، مگر ایران میں حق کس طرف ہے، اس طرف آنے کے لیے وہی تیار ہوگا جس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہی حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کس کو کہتا ہے کہ میری محبت کس کے دل میں؟ کہا جو جان مال اولاد سب میرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ عبادت کے لیے اللہ نے نہیں کہا میرے لیے سب کچھ قربان کر، کہا میری عبادت کا۔ ایک عبادت میں کی محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، عبادت کی محبت تمہیں عبادت سے ہے، اللہ کی محبت کیا؟ حق بتانے میں، حق کے ساتھ کھڑا رہنے میں، اور حق کے لیے یعنی کہ اللہ کے لیے مال جان لٹانے میں۔ ایک ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، ایک ہے اللہ کی محبت میں تن من جان لٹا دینا۔ عبادت لٹانے کا نہیں کہتی، صرف زکوٰۃ دینے کا کہتی ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا، نماز زکوٰۃ۔ جہاں جہاں اللہ نے عبادت یعنی کہ نماز صلاۃ کا ذکر کیا، وہاں وہیں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، مگر جہاں محبت کا ذکر کیا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے رستے میں، ایک رستہ ہے حق کا، ایک عبادت ہے، رستے پہ قائم رہنا، صبر کرنا، استقامت سے آگے بڑھتا رہنا اور اللہ کی مدد اللہ سے مانگتا رہنا، تو اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ رستے سے پھرنا نہیں ہے، رستے سے پھرنا نہیں، جان مال اولاد سب میرے رستے، عبادت میں نہیں کہ سب میری عبادت میں لٹا دینا۔ کیا کہاں میرے راستے پہ، اور کیوں لٹانا؟ کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ثابت ہوا اللہ سے جو محبت کرتا ہوگا وہی اللہ کے راستے میں جان مال اولاد لٹائے گا۔ ایک ہے ایمان لانا، کیا جو ایمان لائے ہیں وہ نماز ادا کریں۔ مومن کی پہچان نماز ہے، وہ تو پہچان ہے، کیا ہے؟ نماز سے پہچانے جاؤ گے کیا مسلمان ہے؟ جان مال اولاد دینے سے اللہ کے راستے جانے جاؤ گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ثابت ہوا محبت اللہ کی قسمیں نہیں پائی جاتی، منافق میں، منافق اللہ کے راستے میں جان مال اولاد قربان نہیں کرے گا مگر عبادت کرے گا۔ عبادت میں انہیں اپنے ساتھ پاؤ گے،
مگر جب آئے گی محبت کی باری تو وہ بہانے بنا کر پیچھے رہ جائیں گے، مگر عبادت کے وقت وہ سب سے آگے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ عبادت میں وہ تمہیں ایسے لگیں گے کہ جیسے ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، مگر محبت جب دیکھو گے تو ان میں ایمان بھی نہیں نظر آئے گا، اور عبادت جب دیکھو گے تو لگے گا ایسا ہی جیسے ان سے افضل کوئی نہیں. اور جب ان کے دل دیکھو گے، کیونکہ دل ایمان کے نور سے ہے، اور نور محبت ہے اللہ کا. نور کیا؟ اللہ کا نور سے ملتا ہے جسے اللہ نے محبت دی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. یعنی کہ محبت ہی نور ہے اللہ کا، اور محبت ہی نور ہے رسول کا، اور محبت ہی نور ہے علی کا، اور محبت ہی نور ہے مومنوں کا.